نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو قربانی دینا، اور یہ بھی کوئی شک نہیں کہ یہ کام کرنے والے عقیدت سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، اور آپ سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے دل میں میری محبت جو ہے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو اس لیے آپ سے محبت ہونا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، نہ کہ صرف ایمان کا تقاضا ہے بلکہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن اس محبت کا انداز وہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، بتایا ہے، اور جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے۔ محبت بھی عبادت ہے، اور عبادت تبھی قبول ہوتی ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر ہو۔ تو چنانچہ ہم دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یا آپ کے لیے آپ کی طرف سے صحابہ کرام نے قربانیاں کی ہیں۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو 2 جانور ذبح کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک جانور جو ہے میرے گھر والوں کی طرف سے ہے اور دوسرا جانور جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی۔ لیکن یہ حدیث جو ہے سخت ضعیف حدیث ہے، سخت ضعیف حدیث ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں 3 راوی ہیں جو سخت ضعیف ہیں، کہ جن کی وجہ سے حدیث جو ہے بالکل ناقابل قبول ہے۔ اور ضعیف حدیث ہونے کا معنی کہ وہ چیز جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو سوائے اس ضعیف حدیث کے اور ہمیں صحابہ کرام کا کوئی عمل نہیں ملتا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سنت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام کا عمل ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی شک نہیں کہ پوری امت کے لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت تھی، اور وہ محبت بھی عملی محبت، کہ نہ کہ صرف دل کے جذبات، نہ کہ صرف باتوں کی حد تک، بلکہ وہ عملی محبت کے جس میں ان کی جان مال ہر چیز آپ کی خاطر قربان ہوتے تھے، اور قربان کرتے بھی تھے اپنے آپ کو۔ کتنے وہ صحابہ ہیں کہ جو آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، اور کتنے موقع ہیں کہ جب صحابہ کرام اپنے گھر کا سارا مال آپ کی خاطر لا کر آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو سچی محبت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھے۔ لیکن ان صحابہ سے سوائے علی رضی اللہ عنہ کی اس ضعیف حدیث کے جو ناقابل قبول ہے، سخت ضعیف حدیث کے سوا اور کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی کہ صحابہ کرام آپ کی خاطر یا آپ کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ یہ تو ہے دلیل کے اعتبار سے، اور دوسرا عقلی طور پر بھی دیکھا جائے، ہم اگر کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو اس کا اجر ملے، اس کے درجات بلند ہوں، اس کا اجر ملے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہم کسی بھی فوت شدہ کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر یا کوئی نیکی کرتے ہیں، اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درجات کو بڑھانے کی ضرورت ہے؟ آپ کے بھی کوئی نعوذ باللہ گناہ تھے کہ جس کو امت کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ آپ کی طرف سے قربانیاں کر کے معاف کروائیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت عقیدت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی تھوڑا سا سوچا جائے کہ پہلی بات تو صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے کہ جو سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے تھے، اور دوسری چیز کہ یہ محبت عقیدت تو ضرور ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا سمجھنے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم قربانیاں دے کر آپ کے نام کی کہ جس طرح آپ کے گناہ بخشوا رہے ہوں، آپ کے درجات میں کوئی کمی رہ گئی تھی نعوذ باللہ جس کو ہم بڑھا رہے ہوں۔ ان باتوں کو سمجھنے سوچنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دے دیا ہے کہ جو نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملنے والا ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آپ کا وہ درجہ ہے کہ جو سب سے اعلیٰ اونچا درجہ ہے کہ جس کو مزید بڑھانے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور جہاں تک گناہوں کی بات ہے تو وہ تو اللہ نے آپ کو زندگی میں ہی آپ کے اوپر قرآن نازل کر کے اس بات کا اعلان کر دیا تھا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے آخری تاکہ سبھی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو کہ ایسی عظیم ہستی کی خاطر ان کے نام کی قربانی کر کے ان کے گناہوں کو بخشوانے کا تصور، ان کے درجات کو بڑھانے کا تصور، کہ آپ کی گستاخی نہیں ہے؟ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدت محبت رکھیے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔
لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ عقیدت محبت کا انداز کیا ہو۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی دینا یا آپ کے نام سے قربانی کرنا، یہ چیز جو ہے سراسر سنت کے خلاف ہے۔